ہاتھ لے گیا. سنا زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے, سورج پورب سے پچھم میں نکل سکتا ہے, زمین و آسمان مل سکتے ہیں, لیکن نبی کے لاڈلے کا ہاتھ کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا ہے. یہ سب کٹ سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. اسی لیے تو میرے غریب نواز نے فرما دیا تھا, ساز حسین باد ساز حسین دین است حسین دین بداست حسین سمدان نداد دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. میرے خواجہ نے فرما دیا حسین دین ہے, یہ دینوں کے پاس نہیں جا سکتا. حسین دین ہے, حسین سردار ہے, اور سردار غلاموں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے. میرے غریب نواز نے فرما دیا حسین وہ ہے کہ اپنا سر تو دے سکتا ہے لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا ہے. اور یہی میدان کربلا میں کر کے دکھا دیا کہ کندھے دے دی, ہاتھ کٹوا دیے لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حتیٰ کہ بنائے لا الہ است حسین. اسی لیے تو غریب نواز کہتے ہیں لوگوں اب اگر خدا کو بھی پہچاننا ہے تو یہ بھی حسین کی برکت ہوگی. حسین کی برکت ہے, بنائے حسین, حقا کے بنائے حسین ہے نا, لا الہ کی پہچان حسین ہے. اگر میدان کربلا میں یہ سب نہ کٹتا اور ایسا ہو جاتا تو پھر آج یہ دنیا تاریک نظر آتی, اندھیری نظر آتی. ہمیں پتہ نہیں چلتا ان ممبروں کا حال کیا ہوتا, پتہ نہیں ہوتا ہمارے سڑک پہ یہ ٹوپیاں ہوگی یا نہیں ہوگی, پتہ نہیں ہوتا کہ خطبے میں کیا پڑھا جاتا, نماز میں کیا پڑھا جاتا, سارا نظام تہدہ ہو جاتا. لیکن خدا جائے حسین تیرے ہم شہادت کر کہ اپنی قتل کو دے دیا, اپنی جان کو دے دیا اور اسلام کو زندہ کر دیا. اپنے حسین اصل کے مر گئے, یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جب یہ تقریر ہوئی نا 22,000 کے لشکر میں جو لوگوں کے دلوں میں زنگ چڑھی تھی وہ چڑھی بھی چڑھی رہی, لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب نبی کے لاڈلے نے دعوت دی ہے تو کوئی نہ کوئی پلٹ کے آیا, کوئی نہ کوئی پلٹ کے آیا. 22,000 کے لشکر میں ایک انسان نے گھوڑے کو گیڑے لگائی اور آگے امام پاک کے سامنے کھڑا. امام پاک نے چہرہ دیکھ کے فرمایا کیسے آئے, تک پہچان لیا, فرمایا بالکل پہچان لیا, ہم تو وہ لوگ ہیں جسے ایک بار دیکھ لیتے ہیں پھر کہاں چھوڑتے ہیں. ہم نے تمہیں ایسا دیکھا ہے کہ تمہیں دیکھنے کی بنیاد پر تمہارے پر مجبور ہو گئے. کہا مجھے پہچان لو, مجھے حر کہتے ہیں. میرے حسین نے فرمایا میں تجھے بھی جانتا ہوں, تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں, تیری نسل کو بھی جانتا ہوں. اور آؤ کیسے آئے ہو, سرکار کی غلطی معاف ہو جائے گی, سرکار غلطی معاف ہو جائے گی. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا سرکار میں وہی بد انسان, میں وہی بد نصیب انسان ہوں جو میدان کربلا میں آپ کو گھیر گھیر کے روک رہا تھا. میں نے پانی بند کرنے کا اعلان کیا, میں بڑا مجرم ہوں, اتنا بڑا مجرم ہوں, لیکن میرا وجود ڈر رہا ہے. اب میں نے آپ کی بارگاہ میں آ کے جنت بھی دیکھ لی ہے اور دوزخ بھی دیکھ لی ہے. میں اس دروازے پر کھڑا ہوں, اس دروازے سے 2 راستے جاتے ہیں, ایک تو جنت کی طرف کا حوض کوثر کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے, بدبو کی طرف جاتا ہے. آپ میری غلطی کو معاف کر سکتے ہیں؟ میرے حسین نے فرمایا ہمارے گھر کا یہی تو شیوا ہے کہ ہم بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے ہیں, اور کیا ہم نے تجھے عطا کر دیا. اور کہنے لگا سرکار کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ایک بڑے نقطے کی بات کہتا ہوں, میں نے بڑے عالم کی زبان میں سنا. آپ فرماتے ہیں اور نے کے کہا تھا ایمان آپ مجھ سے راضی ہیں کیا؟ ہم غلطی کی معافی مانگتے تو کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, تو راضی ہوگا. لیکن وہ کہتے ہر نے آ کے کہا کہ حسین تم راضی ہو کیا, ہمیں معاف کر دیا کیا؟ مطلب یہ ہے وہ جانتے تھے کہ اگر حسین کی راضی ہو گئے تو پھر مدینے والے بھی راضی ہو جائیں گے, حسین راضی ہو گئے تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اور اگر یہ ناراض ہے کتنی بھی توبہ کر لی جائے پھر بھی جنت نہیں ملنے والی ہے. معلوم تھا ان کو کہ چیزیں تو وہ ہیں جو جنت بانٹتے ہیں. معاف کر دیں
آپ نے فرمایا آزاد کر دیا، نیچے آؤ۔ کہنے لگا نہیں حضرت، میرے آقا میرے ملجا، اب نیچے نہیں آتا ہوں، اب مجھے جانے کی اجازت دے دو، اب مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ گھوڑے کو ادھر موڑا، جب گھوڑا ادھر موڑا تو میدان کربلا سے امرو ساتھ بے جان میں شام کے قریبی تھے۔ اچھا یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں تھا، تگڑا بندہ تھا، اس کا نام بھی یزیدی فوجیوں میں بڑے بڑے لوگوں میں آتا تھا، بڑے بڑے لڑاکوں میں آتا تھا، تلوار بڑے اچھے انداز سے چلاتے تھے، بڑی ہی بہادر لوگوں میں نام آتا تھا، سرداروں میں نام آتا تھا ان کا۔ کہا کیا بے وقوفی کر رہے ہو، بہت معلوم ہے تجھے، ادھر دیکھ جھانک کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ادھر دیکھ جھانک کے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ادھر دیکھ جھانک کے ان کے گھر ان کے برتنوں میں کھانا نہیں ہے، ادھر دیکھ جھانک کے وہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تجھے نظر آ رہا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تجھے تو بھوک نظر آ رہی ہے اور مجھے تو یہ بھوکوں کو پالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تجھے پیاس نظر آ رہی ہے، مجھے حوض کوثر کا جام نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا کیا ہزاروں میں بہتر تل پہ تسلی مہرت والے، حقیقت میں خدا ان کا تاریے کہ خدا والے، لگا کر انہوں نے یہ نعرہ کہا ملک شام سے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ تمہارے درد سیاہ پنجتن کے تر سے ملتی ہے، تمہارے درد سیاہ، آپ سمجھتے ہیں اس شعر کو، اللہ اکبر، تمہارے درد سیاہ۔ وہ لوگوں یہ وہ جگہ ہے جہاں نظر پڑ جاتی ہے پنجتن کی تو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے پنجتن کی اسی کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو جہنمی جنتی بن جایا کرتے ہیں۔ تمہارے درد سیاہ پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار شفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار شفا والے، حقیقت میں خدا ان کا تاریے ہے خدا والے۔ اللہ اللہ۔ پھر نے کہا مجھے نہ بناؤ، اب مجھے سامنے دیکھ رہی ہے کہ جنت میں میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، اور وہ سب کو میں دل کا کلمہ پڑھتا ہوں، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ان نے گھوڑے پہ گھیر لگائی، امام پاک کو الوداع کہا اور سلام کہا۔ میرے امام نے سلام لے کے کہا چاہو تم بھی چلے جاؤ، تمہارا انتظار علیم انتظار فرما رہے ہیں، چاہو تم بھی چلے جاؤ، امام حسن انتظار کر رہے ہیں، اور تم بھی چلے جاؤ، تمہاری دعا قبول کر دی گئی ہے، جنت کی عورت میرے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اٹھ گئے اور بڑی تیزی کے ساتھ میں تلوار چلائی، ان کو کسی کو مارنا اور پیٹنے کا مقصد نہیں تھا، ان کو یہ چاہتا تھا کہ میری گردن کٹے حسین کے نام پر اور میں شہید ہو جاؤں۔ گئے اور شہید ہو گئے، تلوار چلائی، کچھ لوگوں کو باسل جہنم کیا، آخرکار زخموں سے چور چور ہوئے، آواز لگائی یا حسین میری مدد کرے، یا حسین میری خبر کرے۔ امام پاک نے حکم دیکھا، اسے اٹھا کر لائے، میدان کارزار شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اپنے جو ملنے والے تھے ایک ایک کر کے جانی صاحب اپنی جانوں کو قربان کرنے لگے۔ ملنے والے عزیز و اقربا جو رشتے دار وغیرہ تھے جو یار دوست تھے، وہ جانے اپنی اپنی قربان کرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ لوگوں کیونکہ اگر ہم ساری داستانیں پڑھیں گے تو پھر ہم حضرت امام حسین کی شہادت تک ہی پہنچ پائیں گے، لیکن آج ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم میدان کربلا سے اگلی مشاہدتیں بیان کریں، کیونکہ مشاہدت تو امام صاحب سے بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے اور امام صاحب سنا بھی رہتے ہیں، لیکن آئیے میں میدان کارزار میں آپ کو لے کر آگے بڑھتا ہوں۔ جب ایک ایک کر کے اپنے ملنے والے تمام جام شہادت بھی گئے ہیں، اب باری آتی ہے اہل بیت کی۔ تقریباً 30 سے زائد لوگ جو امام پاک کے
کے ملنے والے تھے وہ جامع شہادت پی چکے ہیں. اب باری آتی ہے اب لوگ کہ اللہ اکبر تو سامنے دیکھتے ہیں سامنے کھڑا ہوا ایک نوجوان ہے, سامنے کھڑا ہوا ہم شبیہ مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر ہم شبیہ پیغمبر ہے جس کا نام امام قاسم ہے. اور آپ اپنے چچا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے, کہتا ہے ابا جان بڑے بڑے جامع شہادت پی گئے ہیں, عبداللہ جیسے لوگ, عبداللہ کلبی جیسے لوگ جامع شہادت پی گئے ہیں, سہیل جیسے لوگوں نے جامع شہادت پی لیا ہے, انصاروں نے جامع شہادت پی لیا ہے, اب آپ مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا ہے میرے بیٹے میں جانتا ہوں تمہارا ایک اور بھائی ہے لیکن وہ ابھی چھوٹا ہے, اس کی زندگی کا کیا معاملہ ہے, لیکن ابھی تو تم جوان ہے, تمہیں تو بڑا کام کرنا ہے اور تم تو میرے بھائی کی ایک نشانی ہے. اب بتاؤ اپنے بھائی کی نشانی کو کیسا کھو دیتا ہوں, میں کیسے جانے کی اجازت دے دوں. اللہ اکبر. جب امام پاک نے منع فرمایا تو آپ توڑ کے سیدہ زینب کے پاس چلی گئی. سیدہ زینب کے پاس گئی, جا کے کہتے ہیں امی پھپھی امی ماں کا درجہ دیا تم سے تھے اور پھپھی ماں کے درجے میں ہوتی ہے. کہا پھپھی جان آج کیا بات ہے, پہلی بار میں نے چچا جان ابا حسین کے نام سے پہلی بار نہ سنا ہے اور یہ حقیقت تھی. پوری زندگی 19 سال میں امام حسین نے امام قاسم کا کبھی کوئی بات